ویورز، ہم آپ کو اپنی روڈز اینڈ انفراسٹرکچر سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چائنیز کہاوت ہے کہ اگر آپ کسی علاقے کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو وہاں تک روڈ تعمیر کر دیجئے، وہ علاقہ خود بخود ترقی کر جائے گا۔ پاکستان میں بھی تیزی سے روڈز اور موٹر ویز کا جال بچھایا جا رہا ہے، لیکن ابھی اس سیکٹر میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی ویڈیو میں پاکستان کی دو اہم ترین موٹر ویز کے بارے میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ دینے جا رہے ہیں۔ کائنڈلی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پہلی خبر رتو ڈیرو گوادر موٹر وے M8 کے بارے میں ہے، جبکہ دوسری خبر پاکستان کی سب سے اہم موٹر وے سکھر حیدرآباد M6 کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے رتو ڈیرو گوادر موٹر وے یعنی M8 کے سیکشن کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ پروجیکٹ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی CPEC کے تحت تعمیر کیا جا رہا ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو M8 موٹر وے کی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے، اس نے M8 موٹر وے سیکشن جو آوران تا نل کی تعمیر کا ٹھیکہ دو پاکستانی فارمز اور ایک چائنیز کمپنی چائنا جیولوجیکل انجینئرنگ کمپلیکس کے جوائنٹ وینچر کو award کر دیا ہے۔ ان تین کمپنیز کے JV کو SPGEC کا نام دیا گیا ہے۔ SPGEC کو یہ کانٹریکٹ 9 ارب 18 کروڑ روپے میں award کیا گیا ہے۔ M8 موٹر وے کا یہ سیکشن پیکیج 2B کہلاتا ہے اور یہ آوران سے لے کر نل یعنی خضدار کے قریب تک پھیلا ہوا سیکشن ہے۔ اس سیکشن کی کل لمبائی 168 کلومیٹر ہے۔ یہ 2B سیکشن 2 لین موٹر وے پر مشتمل ہوگا جو ہوشاب تا خضدار صوبہ بلوچستان کا حصہ ہے۔ اس موٹر وے کے سیکشن کو مستقبل میں 3 لین پر بھی تبدیل کیا جا سکے گا۔ اس منصوبے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ یہ روڈ آوران سے شروع ہوتی ہے اور بسمیا خضدار روڈ N30 نل ایریا جو خضدار کے قریب واقع ہے وہاں پر جا کر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ پھر یہاں سے M8 موٹر وے N30 کی الائنمنٹ کو فالو کرتی ہوئی رتو ڈیرو خضدار سیکشن M8 کو کنیکٹ کرتی ہے۔ یہ سیکشن پہلے سے ہی 100% فعال ہو چکا ہے۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ N30 خضدار بسمیا روڈ 400 ارب کے بلوچستان پیکیج کا حصہ ہے، جس پر بھی تعمیراتی کام بہت تیزی سے جاری ہے۔ N30 پر کل لاگت کا تخمینہ 19.19 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ یہ روڈ گوادر کو صوبے کے ایسٹرن پارٹ اور ایران کے ساتھ منسلک کرے گی، جبکہ M8 موٹر وے کی کل لمبائی 892 کلومیٹر ہے اور یہ ایسٹ ویسٹ موٹر وے بھی کہلاتی ہے۔ M8 سکھر اور لارکانہ کو گوادر سے منسلک کرے گی۔ M8 موٹر وے رتو ڈیرو سندھ سے شروع ہوگی اور گوادر پورٹ پر جا کر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ موٹر وے خضدار، آوران، ہوشاب اور تربت کے علاقوں سے گزرے گی۔ اس موٹر وے کے مکمل ہونے کے بعد اسلام آباد، پشاور، لاہور اور ملک کے دیگر علاقوں کے لیے یہ گوادر پورٹ تک مختصر ترین راستہ ہوگا۔ M8 موٹر وے کی تازہ ترین صورتحال پر نظر ڈالیں تو یہ 892 کلومیٹر لمبائی پر مشتمل موٹر وے ہے۔ اس میں 492 کلومیٹر سیکشن جس میں رتو ڈیرو خضدار جو کہ 242 کلومیٹر لمبائی پر مشتمل ہے اور ہوشاب تربت گوادر جو کہ 250 کلومیٹر لمبائی پر مشتمل سیکشن ہے، اس کی تعمیر مکمل کر لی گئی ہے اور یہ سیکشنز اب 100% فعال ہیں۔ مزید یہ کہ ہوشاب خضدار جو کہ مسنگ لنک ہے M8 کی تکمیل میں، اس پر بھی NHA ہوشاب تا آوران سیکشن جو 148 کلومیٹر لمبائی پر مشتمل ہے کام شروع کروا چکی ہے۔ ہوشاب آوران نل سیکشن کے مکمل ہونے کے بعد پاکستان کی سب سے اہم موٹر وے M8 مکمل ہو جائے گی۔ ویورز، M8 کا پیکیج 2B یعنی آوران تا نل سیکشن بہت اہم سیکشن ہے۔ اس سیکشن کی تعمیل کے بعد گوادر پورے پاکستان کے ساتھ ایک تیز ترین اور سٹیٹ آف دی آرٹ موٹر وے کے ذریعے منسلک ہو جائے گا۔ M8 پر اس وقت 55% یعنی 492 کلومیٹر روڈ مکمل کر لی گئی ہے اور 45% یعنی 400 کلومیٹر روڈ پر کام جاری ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ روڈ 2025 تک مکمل کر لی جائے گی۔ آئیے اب اپنی دوسری خبر سکھر سے حیدرآباد یعنی M6 موٹر وے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔
یہ سیکشن پاکستان کی سب سے طویل اور اہم موٹر وے کراچی تا پشاور موٹر وے کا حصہ ہے، جو کہ 2016 سے نامکمل چلا آ رہا ہے، جبکہ تمام پاکستانیوں کی نظریں اس اہم پروجیکٹ پر لگی ہوئی ہیں۔ M6 موٹر وے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ایسٹرن الائنمنٹ کا حصہ ہے۔ M6 موٹر وے کے حوالے سے ایک بہت اہم خبر منظر عام پر آئی ہے۔ سکر حیدرآباد موٹر وے یعنی M6 کی اب ایگزیکٹو کمیٹی آف دا نیشنل اکنامک کونسل یعنی ایکنک نے باضابطہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ چنانچہ اس موٹر وے کی تعمیر میں حائل آخری رکاوٹ بھی دور کر دی گئی ہے۔ یہ منصوبہ بناؤ چلاؤ اور منتقل کرو یعنی BOT کی بنیاد پر بنایا جائے گا، جبکہ پاکستان کی تاریخ کا یہ اہم ترین موٹر وے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ کے تحت تعمیر ہوگا۔ ایکنک نے اس پروجیکٹ کی منظوری 308.2 ارب روپے میں دی ہے۔ اگلے 5 ماہ کے دوران اس پروجیکٹ کی تعمیر پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کی کنسٹرکشن کا ایوارڈ ٹیکنو CMC ACC کنسورشیم کو دیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ میں وائبلٹی گیپ فنڈ یعنی VGF کی مد میں 9.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو گورنمنٹ اس کے کانٹریکٹر کو ادا کرنے کی پابند ہوگی۔ اس پروجیکٹ کا آپریشن پیریڈ 22 سال پر محیط ہے، چنانچہ 22 سال کے بعد یہ منصوبہ اس کے آپریٹر سے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو منتقل کر دیا جائے گا۔ اس منصوبے سے 22 سالوں کے دوران 918 ارب روپے ٹیکسز کی مد میں حاصل ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس 918 ارب روپے میں سے کانٹریکٹر 408 ارب روپے NHA کو ادا کرے گا۔ M6 موٹر وے کی تعمیر میں 30 ماہ کا عرصہ لگے گا، جبکہ اس کے فائنینشیل کلوز آؤٹ کے لیے 6 ماہ رکھے گئے ہیں۔ سکر حیدرآباد موٹر وے کی کل لمبائی 306 کلومیٹر ہوگی اور یہ 6 لین پر مشتمل ہوگی، جبکہ اس میں 89 بریجز، 15 انٹرچینجز اور 243 انڈر پاسز تعمیر کیے جائیں گے۔ اس موٹر وے کی شروعات سکر سے ہوگی، پھر لاڑکانہ، نوشہر و فروز، دادو، نواب شاہ، مٹیاری، قاسم آباد اور جام شوروں سے ہو کر یہ موٹر وے حیدرآباد پر جا کر ختم ہوگی، جہاں پر یہ حیدرآباد کراچی موٹر وے کے ساتھ منسلک ہو جائے گی۔ اس موٹر وے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 6 ڈسٹرکٹ سے گزرے گی۔ اس موٹر وے کی تعمیر سے پاکستان کو معاشی فائد بھی حاصل ہوں گے، جبکہ یہ موٹر وے ٹورزم کو پرموٹ کرنے سمیت روزگار کے وسیع مواقع بھی پیدا کرے گی۔ M6 موٹر وے اپنے کوریڈور کے اطراف آنے والے شہری اور دیہی علاقوں کی سماجی و اقتصادی ترقی میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔ M6 موٹر وے سے مسافروں کے گھنٹوں قیمتی وقت کی بھی بچت ہوگی، فیول کی مد میں بھی بچت ہوگی۔ اس موٹر وے کے بعد ٹریفک حادثات میں بھی بڑی کمی واقع ہوگی اور لوگ کراچی سے پشاور تک مکمل سفر موٹر وے کے ذریعے کریں گے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اب ہمیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔